الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسط في آجامها تجمي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملہ رحمہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد عزیزان گرامی، ہم آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے رب کے نام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس لیے کہ جس پروردگار عالم کو ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات، تو انسان کو اس ذات پاک کے نام کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، اور جب انسان اس بات کو سمجھے گا کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں جو حقیقی معبود ہے، اس کے نام میں جب اتنی برکت ہے تو اس کی ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ محبوب آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیں کہ وہ یا تو اللہ رب العالمین کو پکارنا ہو تو اللہ کہہ کر پکاریں یا رحمان کہہ کر پکاریں۔ آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ اگر انہیں مجھے پکارنا ہے تو یا تو اللہ کہہ کر پکاریں یا رحمان کہہ کر پکاریں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے اعتبار سے کہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ جب تمہیں دعا مانگنی ہے اور جب تمہیں میری بارگاہ میں سوال کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم مجھے میرے نام سے پکارو، اس میں جلالت اللہ۔ اب ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ اپنے اسی اسم جلالت یعنی اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کو بھی سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، میں اس پر ابھی آپ کے سامنے اقوال پیش کروں گا، لیکن فرمایا جتنے بھی رب العالمین کے نام ہیں نا وہ سب صفاتی ہیں۔ ایک نام اللہ یہ ذاتی نام ہے، رب کا ایک نام اللہ یہ ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے بھی رب العالمین کے نام ہیں وہ کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں۔ فرمایا قرآن میں فرقان امین میں رب نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، تو اس میں جلالت سے رب نے شروع کیا۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اس میں بھی اس میں جلالت سے شروع ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے تمام ناموں میں سب سے زیادہ جس نام کا ذکر کیا ہے وہ اس میں جلالت اللہ ہے۔ یہ شور کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس میں جلالت اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اس بات کو ذکر کیا۔ اب ہمارے علماء نے اس کے حوالے سے باتیں لکھی، فرمایا بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب سننا کہ ہمارے رب کے نام کی برکت کتنی ہے، اور رب العالمین کے نام سے جس کو پیار ہو جاتا ہے اس کو مقام کیا ملتا ہے۔ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ رکھیے گا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی
99 اسمن، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ حضور نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا رب العالمین اسے جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی جنت حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔ تو میں نے تو زمانے طالب علم میں جب میں حفظ کرا، جب بھی میں نے اللہ کے نام یاد کر لیے تھے، اور کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ اس کا ورد کروں۔ ایک مرتبہ انسان روزانہ اللہ کے نام کو پڑھ لیا کرے تو آپ بھی یاد کر لیں، جنت حاصل ہو جائے گی۔ کتنا آسان ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، یہ جو قرآن کے آگے بھی لکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات پیچھے بھی ہوتے ہیں، آگے ہی ہوتے ہیں، تو اور مجھے حضور کے 99 نام بھی یاد ہیں الحمدللہ۔ کوئی تعریف نہیں کر رہا اپنی، لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے تو رب کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے تو ہمیں ہمارے آقا کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ تو فرمایا کہ جس نے 99 نام کو یاد کر لیا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ مسلمانوں، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین کے ناموں میں برکت کتنی ہے۔ جنت آسان نہیں، لیکن رب کے نام بھی کوئی کم نہیں۔ رب کے نام میں برکت اتنی ہے کہ جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے تو اللہ کے نام کی برکات اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اب اس بات کو یوں بھی سمجھیے، ہمارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، اس کا معنی گناہوں کو بخشنے والا، ٹھیک ہے۔ فرمایا تم جو بھی اللہ رب العالمین کا نام ذکر کرو گے نا، اس کی تجلی تم پہ پڑے گی، اس کی تجلی تم پہ پڑے گی، اور رب العالمین کے ناموں کی تجلی جب تمہاری طرف متوجہ ہوگی تو اس نام کا اثر ہوگا اور تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ فرمایا یا غفار کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ جو اس میں غفار ہے اللہ کا، اس کی تجلی ہماری ذات پر پڑے، ہمارے گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں۔ یا رزاق پڑھتے ہیں تاکہ جو رزاق اللہ کا نام ہے اس کی تجلی ہم پہ پڑے تو رب ہمیں روزی عطا فرمائے۔ یا رحیم پڑھیں تو رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا جتنے بھی اللہ کے نام ہیں تو وہ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اس کی تجلیات اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اور ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا، اس سے یہ بھی برکت حاصل کرنی چاہیے کہ جب رب العالمین رحمان ہے، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو فرمایا اس نام کی برکت یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے تو اس سے بھی مہربان ہونا چاہیے۔ جب بندہ پڑھے یا غفار یا اللہ، اے گناہوں کو بخشنے والے، تو فرمایا کہ اس نام کے بعد اس پر یہ اثر ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے بھائی کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ نام کا اثر ہوتا ہے، جب بندہ اس پیرائے میں رب کے نام کو ذکر کرتا ہے تو رب العالمین اسے پھر یہ نعمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب اتنا سننے کے بعد، وقت کم ہے میرے پاس لیکن اس بات کو سنتے چلیے، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں لکھا۔ آپ کو پتا ہے امام راضی کتنے بڑے بزرگ ہیں، آج سے 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ نے تفسیر کبیر میں اس بات کو لکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت فی بعض الکتب، آپ فرماتے ہیں میں نے بعض کتابوں میں دیکھا، ان للہ تعالی 4000 اسمن، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے 4000 نام ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آپ اپنے رب کا ذکر سن رہے ہو اور ہم اپنی قسمتوں کو شاید سمجھ نہیں سک رہے کہ ہماری قسمتیں کتنی عروج پر ہیں کہ ہم آج اپنے رب کے نام کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ رب ہی نے توفیق دی کہ ہم اس کی ذات کے نام کو تو سمجھیں کہ اس کے نام میں برکت کیا ہے۔ اس لیے کہ مجدد پاک فرماتے ہیں جب تک انسان کو خدا کی ذات کی معرفت حاصل نہیں، اس کی عبادت بیکار ہے۔ صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تک انسان کو اللہ کی ذات کی معرفت نہیں، اس کی عبادت بیکار ہے۔ کیوں؟ کہ کس کی عبادت کر رہا ہے تو؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ کس ذات کی عبادت کر رہا ہے، وہ ذات کتنی عزتوں کی مالک ہے، اس ذات کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب تک انسان کو اللہ رب العالمین کے ذات کی معرفت نہیں ہوگی، وہ عبادت کسی کر رہا ہے۔ اب سنیے، امام راضی فرماتے ہیں میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین کے 4000 نام ہیں، تو حدیث پاک میں جو فرمایا نا کہ 99 نام، تو یہ نہیں فرمایا کہ 99 نام ہی ہیں،
بلکہ 99 ناموں کا ذکر کیا ہے کہ جو 99 نام بھی یاد کر لے گا اللہ اسے بھی جنت عطا کر دے گا۔ 99 نام میں مقید نہیں کیا، 99 نام میں مقید نہیں کیا، جس طریقے سے ہم اردو کے اندر بھی کئی دفعہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس چیز کو اسی چیز کے ساتھ خاص کر دیا، بلکہ ایک بات کی خبر دینا مقصد ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امام رازی کی بات میں اور حدیث پاک میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ رب العالمین کی ذات کے 4000 نام ہیں۔ اب کیونکہ آگے بہت اہم بات آ رہی ہے، فرمایا روایت کے اندر بات موجود ہے کہ جب انسان رب کو اسم اعظم کا وسیلہ دیتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہو کہ ہم دعا میں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک باسمک الاعظم، اللہ ہم تیرے اسم اعظم سے سوال کرتے ہیں۔ اب اسم اعظم ہے کیا؟ فرمایا اگر انسان اسم اعظم کی برکت سے اپنے رب سے جو مانگے گا رب اسے عطا کر دے گا۔ اسم اعظم آپ نے دیکھا نا، صوفیہ کے کام ہو جاتے ہیں، اولیاء جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، تو ہمارے علماء نے لکھا یہ بات کیا ہے؟ فرمایا اس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس رب العالمین نے اسم اعظم کی طاقت دی ہے، وہ اسم اعظم زبان سے ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے کام کو پورا کر دیتا ہے۔ اب اسم اعظم کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم رب کے نام پر بات کر رہے ہیں، اسم اعظم کیا ہے؟ تو اس بات کو علماء نے لکھا کہ اللہ اسم اعظم من اسمائہ تعالی، رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں اس میں جو اسم جلالت اللہ ہے یہی اسم اعظم ہے۔ رب کے جتنے بھی نام ہیں اس میں جو اسم جلالت اللہ ہے، فرمایا یہی اسم اعظم ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ انسان اگر رب کو یہ پکارے یا رحمان، پکارے یا غفار یا ستار، فرمایا جتنے بھی اللہ کے نام ہیں انسان ذکر کرے گا تو وہ رب العالمین کی ایک ہی شان کو پکارنے والا ہوا۔ جب رحمان کہے گا تو ایک ہی شان کی تعریف اسے ذکر کی، توجہ رکھنا۔ جب غفار کہے گا تو ایک ہی شان کی تعریف ذکر کی، جب ستار کہے گا اللہ کو تو ایک ہی شان کی تعریف ذکر کی۔ لیکن جب انسان اپنے منہ سے یا اللہ کہتا ہے تو اس نے ایک لمحے میں اپنے رب کی کروڑوں شانوں کو بیان کر دیا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہی اسم اعظم ہے۔ بندہ یا رحمان کہے تو ایک شان ذکر ہوئی، یا غفار کہے تو ایک شان ذکر ہوئی، یا ستار کہے تو ایک شان ذکر ہوئی، لیکن جب بندہ اپنی زبان سے یا اللہ کہتا ہے تو فرمایا اس نے ایک لمحے میں اپنے رب کی کروڑوں شانوں کو ذکر کر دیا ہے۔ اب مسلمانوں یہاں پر ایک اور شرعی مسئلہ جس بارے میں ہماری بہت خامیاں ہوتی ہیں، اور بد مذہبوں نے جب اس بات کو نہ جانا تو بھولے بھالے مسلمانوں پر نہ جانے کون کون سے فتوے لگا دیے۔ اب توجہ سے سننا، فرمایا رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں نا، یہ علمی بات ہے، یہ توقیفی ہیں۔ کیا ہیں بولیں؟ توقیفی۔ توقیفی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ شریعت ہی پر منحصر ہیں، یعنی جو نام رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے بیان کر دیے، جو اس کے محبوب نے اپنے رب کے نام کے بیان کر دیے، اس کے سوا ہم اپنی مرضی سے اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ کہ رب العالمین کے نام توقیفی ہیں، یعنی اس کی معرفت اللہ ہی کے حکم پر موقوف ہے، اس کو توقیفی کہا جاتا ہے۔ یعنی جس میں انسان کی عقل کا کام نہیں کہ انسان سوچے کہ میرے رب کی ذات میں یہ برکت ہے تو میں یہ نام رکھ دوں، میں اللہ کو اس نام سے پکاروں اس نام، فرمان نہیں، تو اللہ کو اسی نام سے پکارے گا کہ جو رب نے اپنی ذات کے لیے بیان کیے ہیں، یا جو اس کے محبوب نے اپنے رب کے لیے جو ناموں کو ذکر کیا تو اس پر لازم ہے کہ انہی ناموں سے رب کو پکار، اپنی مرضی سے رب کا نام مت رکھنا، اپنی مرضی سے بولے رب کا نام مت رکھنا۔ یہاں تک کہ حضرت شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ ہیں، آپ اس بات کو فرماتے ہیں کہ انسان پر یہ لازم ہے کہ جو اس نے قرآن میں یا حدیث میں پڑھ لیے انہی ناموں سے اپنے رب کو یاد کرے۔ یہاں تک کہ اگر رب العالمین کا ایک نام ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے، اب اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا نام ہو جس کا معنی بھی ملتا جلتا ہو، لیکن اگر اس کا ذکر اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں کیا تو ہمارے لیے جائز نہیں،
یعنی معنی بھی اگر ملتا جلتا ہوگا لیکن اگر قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں تو ہم اس نام سے رب کو یاد نہیں کر سکتے. اس کی مثال یوں سنیں، تو میں رب کی ذات ہے جواد. کیا ہے بولیں؟ جواد اللہ کا نام ہے. اب جواد اس کا ہی ایک اور معنی آتا ہے، علماء نے لکھا سخی. کیا آتا ہے بولیں؟ سخی. اب ہمیں رب کو جواد تو کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے. معنی تو ایک ہی ہے، ملتا جلتا ہے. جواد کا بھی وہی معنی ہے، سخی بھی وہی معنی ہوتا ہے، لیکن رب العالمین کی ذات کو جواد ہی کہا جائے گا. اللہ سخی ہے یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ رب نے جب اپنے لیے ذکر نہیں کیا، اس کے محبوب نے ذکر نہیں کیا. اگرچہ معنی ملتا جلتا ہے، تمہارے لیے بھی جائز نہیں کہ تم ذکر کرو. اچھا اب ایک یہ سمجھ لو، فرما اللہ کا نام ہے شافی، شفا دینے والا. کیا نام ہے؟ یہ علمی بات ہے، سنیں کیا نام ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی عقل سے سب سوچتے ہیں. عقل سے نہیں سوچنا ہے، شریعت کو مقدم رکھنا ہے. اللہ کا نام ہے شافی، ٹھیک. اب طبیب کس کو کہتے ہیں؟ اسی معنی میں آتا ہے. فرمایا اب اللہ کی ذات کو شافی تو کہہ سکتے ہیں، طبیب نہیں کہہ سکتے. معنی ایک ہی جیسا ہے، معنی ایک ہی جیسا ہے، لیکن جب رب نے استعمال نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی جائز نہیں کہ ہم کہیں. فرمایا اب اردو میں ہم کیا کرتی ہیں، ہم یہی کہتے ہیں، زیادہ تر تو بد مذہب کہتے ہیں اور اس پر یہ بڑا زور بھی لگاتے ہیں، لیکن ان کے دلائل میں کوئی جان نہیں. ٹائم ملا تو اس پر بھی مکمل بحث کروں آپ کے سامنے تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ بات بھی پتہ چلے. لیکن ہم تو کم کہتے ہیں، بد مذہب بہت کہتے ہیں. اللہ میاں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں. اللہ میاں مسئلہ حل کر دے گا، اللہ میاں ہمارے لیے آسان کر دے گا. یہ کہنا منع ہے، یا جملہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ میاں کا لفظ رب کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ میاں کے معنی اس وقت عرف کے اندر شوہر کے بھی آتے ہیں. کس کے آتے ہیں؟ بیوی کے سامنے جو ہوتا ہے شوہر کے بھی آتے ہیں. تو اب علماء نے لکھا کہ آپ کو اجازت نہیں کہ اپنی مرضی سے رب کے لیے بات کہیں. فرمایا میاں کا لفظ بولنا اللہ کے لیے جائز نہیں. اگر بولو تو اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ رحمان بولو، رحیم بولو، جو رب نے نام ذکر کیے وہ بولو. آج ہماری زبانوں پر بھی عام ہو گیا ہے، اللہ میاں کر دیں گے، اللہ میاں کر دے گا. میاں کا لفظ جائز نہیں اللہ کے لیے. بولے میاں کا لفظ اللہ کے لیے جائز نہیں. ہمارے علماء نے اس بات پر بڑا رد کیا ہے اور اس میں تفصیل کو ذکر کیا ہے. اب اس بات کو سننے کے بعد لاہور کے اندر تھوڑے ٹائم پہلے بد مذہبوں کی طرف سے، جماعت الدعویٰ کی طرف سے بڑے بڑے پمفلیٹ بانٹے گئے تھے کہ اللہ ہی کی ذات داتا ہے، علی حجویری کو داتا بولنا شرک ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں تمہاری قیامت تک آنے والی نسلوں کو تمہیں 1 کروڑ روپے انعام دوں گا اگر تم قرآن اور حدیث میں بتا دو کہ رب العالمین اپنے لیے داتا استعمال کیا ہو. بولو نا سبحان اللہ. آپ سمجھے نہیں، وہ اس بنیاد پر ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں کہ تم علی حجویری کو داتا کہتے ہو. داتا تو اللہ کی ذات ہے، داتا تو اللہ کا نام ہے. ہم نے کہا ظالمہ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ رب العالمین نے نہ قرآن میں ذکر کیا نہ اس کے محبوب نے حدیث میں ذکر کیا. جب رب کا نام ہی نہیں ہے تو پھر رب کے علاوہ کسی کو اس نام سے پکارا جائے تو شرک کیسے ہوگا؟ اور سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رب نے نام ہی نہیں رکھا اپنا داتا. ہے چیلنج، بتا دو تم، یہ ریکارڈنگ بھی ہے، نیٹ پر بھی جائے گی. دم ہے تو بتا دو، آ کر ایک حدیث بتا دو یا قرآن کی آیت بتا دو کہ جس میں رب نے فرمایا کہ میں داتا ہوں. نہیں فرمایا. بولو نہیں فرمایا. تو جب رب نے اپنا نام نہیں رکھا تو تجھے کس نے چیمپئن بننے کا بولا ہے کہ تو اللہ کا نام رکھ؟ ہماری اوقات ہی نہیں. میں نے آپ کو ابتدائی نشست میں بھی کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نام توقیفی ہیں. جو رب نے اپنے لیے نام ذکر کیے وہی بولیں گے، جس کو ذکر نہیں کیا ہم نہیں بول سکتے. مسلمانوں کچھ ہوش کے ناخن لیں، کچھ اس بات کو سیکھیں کہ کیا انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے. یعنی جو رب کا نام ہی نہیں، اگر وہ کسی اور کا نام کہہ بھی دیا اور اللہ کی عطا سے علی حجویری کو اگر داتا مان دیا تو شرک کیسے ہوا؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اتنا سننے کے بعد فرمایا جو اس میں جلالت اللہ ہے اس کے کئی امتیازات ہیں. اس کے کئی امتیازات ہیں. جو اللہ رب العالمین کے نام اس میں جلالت اللہ میں پائے جاتے ہیں کسی اور میں نہیں پائے جاتے. اس کے بعد جب یہ گفتگو سن لیں گے نا، اس کے بعد جب آپ اپنے رب کو یاد کریں گے نا، اللہ، اس کی چاشنی کچھ اور ہوگی، اس کی مٹھاس ہی کچھ اور ہوگی.
جب آپ کو احساس ہوگا کہ میرے رب کا نام کتنا بڑا ہے، میرے رب کے نام میں عظمت کتنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس میں جلالت جو اللہ ہے یہ ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہیں، یہ آپ نے سن لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں جلالت اللہ ہے نا، یہ کسی اور ذات پر بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اس میں جلالت اللہ یہ کسی اور ذات پر بولا ہی نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے فرمایا رؤوف الرحیم ہے، رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ یہ حفیظ علیم ہے، تو حفیظ بھی اللہ کا نام ہے، علیم بھی اللہ کا نام ہے، رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے۔ فرمایا یہ نام کا اطلاق تو اللہ کی ذات کے علاوہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جلالت جو اللہ ہے یہ کسی پر بھی نہیں بول سکتے۔ اگر یہ کسی ذات کے لیے بولا جائے گا تو واجب الوجود احکم الحاکمین رب العالمین ہی کی ذات ہے کہ جس کے لیے اس میں جلالت اللہ کا استعمال ہوگا۔ اتنا سننے کے بعد اب میں اپنی گفتگو بالکل اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے نام میں برکت کیا رکھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں برکت کیا رکھی؟ 5 سے 7 منٹ باقی ہیں۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بسم اللہ شریف پر خوشبو لگائی تھی، واقعہ تو سنا ہے نا، میں اس کو ذکر نہیں کر رہا، وقت کم ہے۔ جب بسم اللہ شریف پر خوشبو لگائی تو رب نے اپنے نام کی تعظیم کی برکت سے آج اور قیامت تک ان کے نام کو باقی رکھا۔ وہ تو اپنی دھن میں جا رہے تھے، انہیں راستے میں بسم اللہ شریف نظر آ کے لکھی ہوئی، اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اوپر جگہ پہ رکھ دیا۔ رب العالمین نے ان کے نام کو بھی باقی رکھا۔ فرمایا جب تو نے میرے نام کی عزت کی ہے تو میں تیرے نام کو باقی رکھوں گا۔ فرمایا رب العالمین کے نام میں برکت کیا ہے؟ روایت میں بات آتی ہے کہ اگر انسان عمدہ شکل میں اور خوبصورتی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی جو عمدہ شکل میں خوبصورت طریقے سے صرف بسم اللہ لکھ لے تو رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور آپ نے سنا تھا نا مسلمانوں کہ جس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، والد کا، اور اس کی والدہ، ہمارے علماء نے لکھا، اور اس کی والدہ اس کے بیٹے کو جب قاری صاحب کے پاس لے کر گئی، بیٹی کی عمر 3-4 سال کی ہوگی، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ جیسے ہی بیٹا قاری صاحب کے سامنے بیٹھا اور اس قاری صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بیٹے نے جیسے ہی زمین پر رب العالمین کو رحمان الرحیم پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے والد کی قبر کے عذاب کو اٹھا لیا۔ فرشتوں نے پوچھا مولا اس مردے نے کیا ایسا کام کیا کہ تو نے اس سے عذاب کو دور کر دیا؟ رب نے فرمایا اس نے تو کوئی کام نہیں کیا، لیکن اس کے بیٹے نے زمین پر رہتے ہوئے مجھے رحمان اور رحیم پکارا، لہٰذا میری رحمت کو حیا آئی کہ میں اس کے والد کو قبر کے اندر عذاب دوں، اس لیے اس کے بیٹے نے بسم اللہ زمین پر پڑھا، میں نے زمین کے اندر اس کے والد کی مغفرت فرما دی۔ اب آخری فضیلت، اور ہو سکتا ہے یہ فضیلت انشاءاللہ ہمیں بھی ملے، اس لیے کہ نیند کے اندر انسان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، اور یہ روایت آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ اس روایت کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا۔ اب آپ کو پتا چلے گا ہمارے رب کے نام میں برکت کیا ہے، ہمارے رب کی ذات کتنی بلند و بالا ہے، اور وہ واقعی میں نقطہ نواز ہے۔ ہم تو مائل بکرن ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی ایسی تم کر لو کہ میں تمہاری مغفرت کر دوں۔ مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ اگر اللہ رب العالمین امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عذاب دینا چاہتا تو انہیں 2 چیزیں عطا نہ کرتا۔ اگر اللہ کی ذات اپنے محبوب کی امت کو عذاب دینا چاہتی تو انہیں 2 چیزیں عطا نہ کرتی، نہ رمضان ملتا، نہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ملتی۔ رب نے رمضان عطا کر کے، سورہ اخلاص عطا کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں اپنی محبوب کی امت کو عذاب دینا نہیں، انہیں بخشنا چاہتا ہوں۔ اب سننا کہ رب کا کرم کیسا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک یاد رکھے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رویہ انہ یجاء برجل یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا،
فینظر فی احوال نفسہ فلا یری لنفسہ حسنۃ البتہ فیأتیہ النداء. فرمایا جیسے اس بندے کو لایا جائے گا، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی. اس کے نامہ اعمال میں، میری بہنیں بھی توجہ رکھیں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی. امام راضی فرماتے روایت میں آیا فیأتیہ النداء، تو اس شخص کو ندا دی جائے گی، یا فلاں، اے فلاں، ادخل الجنت بعملک، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا. فیقول الہی ماذا عملت، قیامت میں وہ شخص عرض کرے گا مولا میرا نامہ عمل تو خالی ہے، تو فرما رہا ہے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلے جا، میرا نامہ عمل تو خالی ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، میں اپنے عمل سے کیسے جنت میں جاؤں؟ اب رب نے کیا فرمایا؟ بولو سبحان اللہ. اب رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا فیقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا الست لما كنت نائما تقلبت عن جنب الى جنب لیلۃ کذا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا بندے بات تو ٹھیک کر رہا ہے، تیرے پاس کوئی نیکی نہیں، لیکن سن، کیا ایسا نہیں ہوا تھا ایک دن کہ جب تو سو رہا تھا اور جب تو نے ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدلی؟ اللہ فرمائے گا اس بندے کو کہ بات ٹھیک ہے تیرے پاس کوئی نیکی نہیں، لیکن سن، ایک رات ایسا نہیں ہوا تھا کہ تو نے جب کروٹ بدلی تھی فقلت فی خلال ذلک اللہ، تو تو نے کروٹ بدلتے ہوئے مجھے میرے نام سے یاد کیا تھا. اللہ، بولو نا سبحان اللہ. فرمایا ثم علیک النوم فی الحال فنسیت ذلک، لیکن بندے سن، تو اس لیے بھول گیا کہ تو نیند میں تھا، تو نیند میں تھا تو تجھے یاد نہیں رہا کہ تو نے ایک کروٹ سے دوسرے کروٹ کے درمیان میرا نام لیا تھا اللہ، اور تو نیند میں تھا بھول بھی گیا. لیکن سن، اما انا فلا تاخذنی سنہ ولا نوم فما نسیت، لیکن سن، میں تو اللہ ہوں، نہ میں سوتا ہوں، نہ میں اونگتا ہوں، نہ میں بھولتا ہوں. راوی بیان کرتے ہیں رب فرمائے گا بات ٹھیک ہے، تیرا عمل پورا خالی ہے، کوئی نیکی نہیں، لیکن جو تو نے اس رات کروٹ بدلتے ہوئے نیند میں تو نے صرف مجھے میرے نام سے پکارا تھا اللہ، اس کی برکت سے میں نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے. ہمارے رب کے نام میں طاقت اتنی ہے، رب کی ذات تو بہت بلند، ہمارے رب کے نام میں طاقت اتنی ہے کہ بندہ نیند میں بھی اگر ایک بار اللہ کا نام لے تو رب اس کو جنت دے دیتا. ورنہ اس رب کی شان کتنی بلند ہوگی، اس رب کے نام میں برکت کتنی ہوگی کہ جب بندہ نیند میں بھی اگر اللہ رب العالمین کا نام لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. عمل کوئی نہیں تھا بندے تیرے پاس، لیکن تو نے محبت سے مجھے پکارا تھا. اب آپ نے نام سنا ہے، اب اپنے رب کا نام کا ذکر کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میرے امام نے کیا ترجمہ کیا؟ فرمایا میں تمہارا چرچا کروں گا. بندہ فرش پر خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا عرش پر اپنی شان کے مطابق بندے کا ذکر کرتا ہے. تو جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا اس کو سکون ملے گا. یا جب نیند میں نام ایک دفعہ جس نے لیا اس کو رب نے بخش دیا، تو ہم جب محبت سے اللہ اللہ پکاریں گے تو اس نام کی کیا برکتیں ملیں گی، اس ذات کی کیا برکتیں ملیں گی.